اسلام کی خاطر اولاد کا قربانی کی ہے۔ اسلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی تاب کے ساتھ اور بڑی قربانیاں کے ساتھ مکے کی فضاحت کے وچوں نکلیا اور پوری دنیا کے اندر پھیلتا گیا۔ اور آج میں کسی کو مسلمان کا کہ صحابہ کی قربانی کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خود قربانی دی۔ دین اسلام کی خاطر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون تک بہایا۔ حضور علیہ السلام نے دین اسلام کی بقا کے واسطے تلوار بھی اٹھائی، جنگوں کے اندر خود شرکت بھی فرمائی اور صحابہ کو تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو تیار کیا اور تیار کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر انہاں ہستیاں دیا قربانیاں قبول فرمائیاں اور ایسا قربانیاں انہوں نے دیتیاں کہ تا صبح قیامت انہوں نے نام اللہ نے زندہ رکھے۔ انہاں قربانی دین والے نے ایک عظیم الشان ہستی جنہاں کا نام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول سیدہ پاک کے لفظ جگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نشانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نے متعلق فرمایا جنتی نوجوانہ دے سردار نے انہاں دی وہ عظیم الشان قربانی جو ماہ محرم الحرام کے اندر دین کی خاطر دیتی گئی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ایسی قربانی اور اس طریقے دنال اسلام کی بقا کے واسطے اپنا سب کچھ لوٹا دینا، اے حسین پاک دی ہمت ہے، کسی اور دے اندر ہمت ہو ہی نہیں سکتی۔ علی دے پتر دی ہمت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے دین کی خاطر قربان کیتے گئے۔ علی دے پتر دی ہمت ہے کہ سارا کچھ موجود ہوندیا بھی مال و دولت کی طرف عہدے کی طرف غور نہیں تھا، بلکہ دنیا نے پسے پشت ڈالیا، دنیا کے تمام تر علاموں و آسائش کو قبول نہیں کیتا بلکہ شہادت کا جام نوش کر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین شہید ہے اور شہید ہوتا ہے کہ جڑا حق کی جنگ لڑدیاں جا ہمیشہ نوش کرے، جڑا باطل کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو انہوں شہید کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق ہون کی گواہی خود محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ میرا بیٹا حق کی خاطر لڑتے لڑتے جب شہادت نوش کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما حق کو پورا بھی کی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کے جڑے مہر نبوت دے چڑھ کے تے کھیلتے ہوتے سن۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جڑے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھتے ہوتے سن تا نماز کی حالت کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی پیٹھ کے اتنے کمر کے چڑھ جاتے ہوتے سن۔ حضرت امام حسین پاک کو کہ جنہاں نبی کریم علیہ السلام نے خود گڑتی عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی پاک کہ جنہوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑتی عطا فرمائی، اور کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع دے اذان نہیں پڑھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنہ کے اندر خود اذان عطا فرمائی، خود اذان پڑھی، اور اذان پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا مخاطب کر کے فرمایا کہ حسین پتر اذان پڑھ چھڑیے تے ہن اس اذان کی لاج رکھنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال کے نال عرض کی نانا جی اینج دا سجدہ کراں گا قیامت تک ایسا سجدہ تو کر نہیں سکے۔ اذان اس
مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی. وہ کربلا کے میدان کے اندر جو امام حسین نماز پڑھتے تھے کوئی نماز ہی اس کو بعد آج تک وہ نماز نہیں ادا کر سکیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سید فرمایا اور شہید فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی زبان ہے. اس زبان کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین شہید فرمایا. اسی زبان کے نال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے بارے فرمایا کہ یہ بھی شہید ہوں گے. تے ایمان والا کہ وہ ہے نا کہ جڑی پھر گل پوری منے. حضرت امام حسین نو اگر نبی دے کہنے کی وجہ تو شہید منیا ہے تو پھر عمر نو بھی شہید مننا پڑے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو شہید فرمایا. اس طریقے کے نال میری سرکار نے عثمان غنی کو بھی شہید فرمایا. تو اگر امام حسین نو شہید ماننا ہے تو پھر عثمان غنی کو بھی شہید مننا پڑے گا. تو زبان مصطفیٰ تو جو کچھ نکلیا بالکل حق کے سچ ہے. اگر ایمان ہے تو پھر مرنا پڑے گا. مرکزیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کائنات کے اندر ایکو مرکز ہے وہ شہر مدینہ ہے. اور کائنات کے اندر پورے اسلام کا جو مرکز ہے محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے. جنوں جو کچھ ملیا کہتے صدقے ملیا جی کہتے صدقے بولو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے حضور دے صدقے ملیا. لیکن لوگوں نے آج کہہ دیتا کہ حسین کی وجہ تو نانے دی شان ہے, علی دی وجہ دو نبی دی شان ہے. علی کام بنیا ہے کیونکہ نبی دے لڑ لگے ہیں. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عزت و مقام و مرتبہ کام ملیا کیونکہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. تو مرکزیت حضور کی ذات پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مقام و مرتبے سب ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو کسے تو کچھ نہیں ملیا. یہ تو نے کہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرنے والا اور رب مینوں عطا فرمان والا ہے. تو حضور نے رب دا دتا ہویا کائنات چ ونڈیا ہے. ابو بکر تاں بنیا کیونکہ سرکار دے لڑ لگے. حضرت عمر فاروق اعظم تاں بنے کیونکہ سرکار کی خدمت کی ہے, سرکار کی غلامی کی تھی. عثمان غنی ذوالنورین تاں بنے کیونکہ سرکار کی نسبت حاصل ہے. علی المرتضیٰ علی تاں بنے شیر خدا تاں بنے کیونکہ سرکار نے تربیت فرمائی ہے. تو سرکار کی برکت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جو بھی مقام و مرتبہ ملیا کتے صدقے ملیا ہے جی کتے صدقے ملیا سرکار دے صدقے ملیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو عطا فرمایا تو پھر سب کچھ ملیا. تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے بارے فرمایا میرا حسین شہید ہے. گویا سرکار نے شہید کہہ کے امام حسین دے حق ہون دی گواہی دے دیتی کہ حسین حق کے, حسین باطل دے خلاف کھڑا ہو کے تے لڑے گا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جان دا نذرانہ دین کے باطل جان نہیں جائے گی, اللہ دی راہ دے وچ جان جائے گی, اللہ دی راہ دے اندر. اور یہ جامع شہادت نوش فرمان گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں دے اوتے بیٹھ کے تے سواری کردے ہوندے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اس طرح اپنے کندھیاں دے اوتے بٹھاندے نے اور سواری کرواندے نے, مدینے دیاں گلیاں دے وچ نکلدے نے. تے لوگ ویکھ کے تے صحابہ ویکھ کے کہندے نے واہ کی سواری کیڑی سونی. تے سرکار فرماندے نے تسی میری سواری کیڑی سونی, اے تے دیکھو نا سواری دے اوتے سوار کیڑے سونے. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید نے, اے شہید ہون دا علم سرکار کو بھی. جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا. آپ آئے سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تواڈے نواسے دی مبارک ہو. اور اللہ نے پیغام کا لیا ہے کہ یا اپنا لخت جگر دے دیو یا حسین دے دیو. آپ نے فرمایا میرا لخت جگر حاضر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا امام حسین کو کیوں نہیں قربان کیا گیا اس موقع نے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ تو کہ اگر امام
میری دھی نوں بھی دکھ ہوتا، علی بھی ناراض ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، حسن پاک بھی غمگین ہوتے، اپنا لفظ جگر گیا کہ میرے کلے نو پریشانی ہے، انہاں نو پریشانی نہیں، حضرت امام حسین دی ذات کو سرکار نے اپنا پوت قربان کر چھڑیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دس دیتا گیا کہ جام شہادت نوش کریں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہون گے، پتہ چل گیا جی، سرکار کو بھی پتہ ہے، حضرت امام حسین کو بھی پتہ ہے، مدینے کے اندر ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ حسین نواز رسول ایک وقت جام شہادت نوش کریں گے۔ حسن پاک کو بھی پتہ ہے، سیدہ فاطمہ کو بھی پتہ ہے، علی پاک کو بھی پتہ ہے، بہنوں کو بھی پتہ ہے، بھراواں کو بھی پتہ ہے، لیکن کوئی ایسا کوئی نہیں کہ جڑا اٹھ کے دے دکھا سکے کہ کسی ایک نے دعا کیتی ہوئے کہ یہ مصیبت نہ اٹھا جائے، کسی ایک نے دعا نہیں کیتی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر تے اچانک جنگ کا سامان بن گیا، اچانک نہیں، یہ پہلے ہی پتہ کہ حسین پاک نے شہید ہونا ہے۔ بات کے چل رہے پہلے ہی پتہ ہے جی مدینے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلے ہی دس دیتا میرا نواسہ شہید ہوئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دعا نہیں فرمائی، اور پتر بھی جدوں کامیاب ہونا تے پتراں دے اوتے ایمان ہوے کہ امتحان دے اندر کامیابی حاصل کر لیں گے، پھر والدین جڑے نے وہ ٹیچراں دے کول نہیں جاتے کہ اے پتر دے اوتے ذرا خیال رکھیا جے یا یہ نمبراں دے اندر تھوڑی جی مہربانی کر دیا جے، جنہاں نوں پتہ ہوئے ساڈا پتر لے کے انہاں نوں پتہ ہوندا وہ بس تربیت کرتے ہیں کہ پتر ثابت قدم رہنا ہے، پتر اچھے طریقے دے نال امتحان دینا ہے۔ حضرت امام حسین پاک کی تربیت سرکار نے فرمائی، دعا نہیں فرمائی کہ اے مصیبت انہاں تو ٹل جائے، بلکہ جام شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ سارے نے غم ساری زندگی قبول کیتا، کسی ایک نے بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیتا، دین اسلام کی خاطر انہاں نوں پتہ سی کہ ایک دن جان ساڈی جانی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یزید تخت دے نشے دے اندر آ کے تے جنہیں اذانہ تک بھی رکوائیاں تے نمازاں تک بھی رکوائیاں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار خط بھیجنے شروع کر دیتے کہ تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تربیت کو چھوڑو تے یزید دی بیعت کر لو کہ تسی فلاح پا جاؤ، تمہیں چھوڑ دواں۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدو خط پہنچے، بار بار خط بھیجے جا رہے ہیں کہ یزید کی بیعت کر لو گے تو دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ چھٹاں گے نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے وقت واسطے تو میری تربیت کی تھی گئی، ہون تے میدان لگنا ہے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی شرابیاں دے زانیاں دے کدی بھی بیعت کرنے والے نہیں، اسی انہاں دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دین والے نہیں۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے تے کھڑے ہو گئے، اور آج پتہ بھی ہے کہ سارا کچھ لٹیا جائے گا، سارا کچھ لٹیا جائے گا، مال و دولت کی حوث نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ بیعت کرو سارا کچھ دے دواں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول ہی نہیں فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو بار بار خط آئے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کوفہ کی طرف بھیجیا کہ جا کے حالات دیکھ کے آؤ کہ کی نے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو ننے شہزادیاں لے کے کوفے پہنچ گئے۔ جدو کوفے پہنچے نے کہ انہوں نے بڑا پیار محبت کے نال استقبال کیتا، اور سید زادیاں دے نال بڑا پیار کیتا، کدی کوئی چومدا ہے، کدی کوئی اٹھاندا ہے، کدی کوئی پیار کرتا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خاطر تواضع کی تھی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دیکھا کہ لوگ وفادار نے اور لوگ حضرت امام حسین دے نال نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کے گھر چھڈیا، تسی آ جاؤ اتنے سب امن امان۔ اتنی دیر کے اندر یزید نے ابن زیاد نو گورنر بنا دیتا کوفے دا، اور یہ جدو آیا تو بڑے غرور اور تکبر دے نال آیا، لوگ کھڑے نے کہ شاید ساڈے نال کوئی گل بات کرے گا، لیکن اپنے گورنر ہاؤس کے اندر گیا اور جا کے اگلے دن پیغام بھیج دیتا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے شہزادیاں نو جنہیں بھی اپنے گھر دے اندر رکھیا
تو میں وہ پورا کنبا ہی تباہ کر دوں. میں بڑا سخت آدمی ہاں. آل رسول کے حوالے کے نال کس نے بھی اگر پیار محبت اظہار کیا میں وہ پورا کنبا جلا دوں گا, پورا کنبا وہ قربان کر دوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر خط پہنچ گیا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو پہنچ گیا کہ کوفے کے حالات ٹھیک نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی تیاری شروع کر دی تھی. اور ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن پہلے وہ جڑے بڑے پیار محبت کے نال شہزادیاں اٹھا گئے سن, کوئی چومتا پیا ہے, کوئی اٹھا رہا ہے اور خاطر توازو کرتے پے نے. اج کوئی بھی حضرت امام مسلم اور آپ کے شہزادیاں پیار محبت کے نال کی ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا پیا. اج سارے دروازے کوفے والوں کے بند ہو گئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سفر جاری فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے سونے روزے دے حاضر ہوئے. اور کئی لوگوں کو تسی سنیا ہوئے گا سیدہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی لفت جگر نے اور یہ مدینے دے اندر موجود سن اور انہوں مدینے دے اندر ہی چھوڑ کے تے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربل دے میدان دے اندر آئے. لوگ کہتے ہیں 6 سال دی سن, کوئی کہتے ہیں بالکل ہی چھوٹی بچی سن. اگر چھوٹی بچی سن تو پھر مدینے چھڈ کے کہتے کو آئے سن. پھر سوال دے اگر 6 سال کی عمر سی پھر مدینے کہتے کو چھڈیا بھائی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں مدینے چھوڑیا 6 سال انہوں کی عمر نہیں سیدہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بلکہ شادی شدہ سن, جوان سن. اور یہ وجہ اس وجہ تو نہیں انہوں کا بیان کیا جاتا, کدی انہوں کا تذکرہ نہیں سنو. بس چھوٹی سن وہ تو چھوڑ دیتا تو پھر آپ بوکا کرتی رہی, روندیاں رہی, کھانے میں کچھ موجود نہیں سی. یہ بالکل کہانیاں اور قصے نے. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سفر فرمایا تو سیدہ صغرا جوان سن, شادی شدہ سن. نکاح انہوں کا ہوا سی حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظ جگر حضرت حسن مصنع دے نال. حضرت حسن مصنع یہ حضرت امام حسن پاک دے شہزادے ہیں. تے حضرت امام حسن کون نے بولو ذرا, بولو کہ تسی بھی بولو. حضرت امام حسن کون نے؟ حضرت امام حسین دے امام حسین دے بڑے بھائی. اور انہوں کے بیٹے سن حضرت امام حسن مصنع جڑے شکل و صورت کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نال نسبت رکھتے سن. اور حضرت امام حسن مصنع کا کدی تذکرہ نہیں سنو. حضرت حسن مصنع کا کی حضرت امام حسن کا نہیں تذکرہ کیا جاتا. حالانکہ سارے سیدہ کا ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام حسن مصنع ہستی نے کہ جنہ کا تذکرہ بالکل ختم کر دیتا گیا. اور وہ لوگ جڑے اتنے ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ اسی آلے بین کا بڑا پیار کرنے والے انہوں نے بھی اج تک حضرت حسن مصنع کا تذکرہ نہیں کیتا. نہیں سنو گے تھی انہوں کی زبانی. وجہ ہے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے کہ جنہ نے نبی دیاں وہ حدیثاں روایت کیتیاں کہ جہدے وچ ابو بکر دی شان بیان ہو گئی. یہ لوگ نے کہ جڑے ابو بکر نوں گالیاں کڈنے جدو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں بھیجتے ہیں اس وجہ تو اگر حضرت حسن مصنع کو منن تو بابا جی جدو حضرت حسن مصنع کو منن گے تو ابو بکر کو بھی مننا پائے گا. حضرت حسن مصنع کو منن گے حضرت عمر کے حوالے نال جو حدیثاں انہاں کول روایت ہیں وہ بھی مننیاں پینیاں. حضرت عثمان غنی کے بارے مننا پینا. اور وہ غدیر خون کا موقع جڑا ذکر کر کے تے بڑا لوگوں پریشان کیتا جاتا ہے. علم ہے کوئی نہیں کسی کے کول, سنا جڑی اس کی پڑھنی بھی نہیں آتی اور مسلیاں دے اندر بیٹھ میں فلانے کو سنیا تو میں اندر کو سنیا تو میں بیٹھ کے سنیا تو یہ بارے تھی دسو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ سنیا کیوں. اپنے علماء مر گئے نے سنی یا انہوں نے صرف ختم پاک پڑھاؤ واسطے رکھ لیا یا جب فوتگی ہو جائے تو جنازہ پڑھاؤ واسطے رکھ لیا. اپنے علماء کے کول بھی تو بہنا چاہیے نا, پھر ہی پتہ چلے گا اصل حقیقت کی. حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک کی شرح کی تھی. کیڑی حدیث پاک ہے جب سرکار نے آخری حج فرمایا حجۃ الوداع جب سرکار نے حج فرما لیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نال سن. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کے نال جو ملک یمن کو اور شام کو لوگ آئے سن انہوں نے کچھ منفی گلاں کیتیاں. جدو سرکار کو پتہ چلیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم کے موقع تے پہنچ گئے. اس میدان کی جگہ کا نام سرکار نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھایا
اور اٹھا کے دے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جن نے میرے نال پیار کیتا وے انہوں چاہیے علی دے نال بھی پیار کرے۔ اے حدیث پاک دا ترجمہ، اے حدیث پاک دا مفہوم ہے۔ یہ معنی بدل کے تے کہنے لگے کہ بھئی میں جان والا ہاں تے میرے بعد علی خلافت دے حقدار ہوں، میں نہیں بدل دیتا گیا۔ اللہ دا حکم ہوئے تے رسول کریم ہوندے تے ڈنڈی مار سکتے ہیں۔ بولو اچھی آواز نال بولیا کرو، عقیدے دیا بھی گلاں سنیا کرو، انہاں نوں سمجھ دے یاد بھی رکھیا کرو۔ کربلا دا واقعہ ہر ایک نے سنیا نا صاحب نے بار بار سنیا، اے حقیقت بھی سنو جڑی دے وچ چھپی ہوئی ہے، جدی وجہ تو ساڈے سنیاں دے وچوں ٹوٹ کے تے کوئی ادھر جا رہا تے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ ساڈے مولویاں نے سانوں دسیا نہیں، تو سنن واسطے نویں تے تینوں دسیے اے حال ہونا چاہیے جمعے دے اندر ہے تے ایتھے سبیل لا لو، ایتھے محلے دے اندر اعلان کیتا ہوندا صبح فجر والے کہ اج 4 دیگاں جڑیاں امام حسین دا ایتھے جڑا لنگر کھوایا جائے گا، میں آنا بچے بھی لے کے نہ ایتھے پہنچے ہوندے تے پھر کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے لفظ جدھر حضرت امام حسن مصنع انہاں دے کول جدوں پوچھا گیا نا تے انہاں نے اس حدیث پاک کی شرح کی تھی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا حق بنتا سی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی تے بیٹھ کے تے فلاں بیٹھ کے تے فلاں بیٹھ کے، حضرت علی نو آن نہیں دیتا۔ ایک پاسے تو شیر خدا کہیں تے دوجے پاسے تو کہیں کہ شیر خدا دا کوئی حق مار جاوے، تیری کام عقلی ہے، بولو کوئی تھوڑے دیر ہل لو، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بولو سبحان اللہ ہی فرما دیو۔ میرے پتا تے چلے کوئی سنتے پے ہو تسی، اے عقیدے دی گل پئی نو ذرا ذہن دے اندر ذرا بڑے توجہ دے نال سننا۔ جنہاں لوگوں نے کیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار نے تو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میرے بعد علی مولا، میرے بعد علی خلافت دا حقدار۔ یہ حدیث کا ترجمہ گھڑ لیا، حالانکہ موقع محل یہ نہیں سی، موقع یہ سی کہ جڑا کتا بھونکیا نا علی نو، وہ اگر یہ دعوے دار ہے کہ میں رسول اللہ دے نال پیار کرنا تو پھر وہ اپنے دعوی محبت کے اندر جھوٹا ہے، کیونکہ جنہوں میں محمد نال پیار ہے انہوں چاہیے علی دے نال بھی پیار ہے۔ ایسی ترجمہ اج بھی کسی ڈیرے تے چلے جاؤ کسی چودھری دے تو انہوں نے اپنے مال ڈنگر کی حفاظت کے واسطے کتے رکھے ہوتے، وہ مالک کو نہیں کہ پہنتے، مالک جی میں مرضی آوے جاوے۔ میں تسی پہلی دفعہ چودھری صاحب نو ملن چلے جائیے ڈیرے دے تے اسی جی بوا ٹپنا ہے تو انہیں تو پہنا، کیونکہ انہوں جان پہچان کوئی نہیں نہ ہے یہ کون ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے وہی چودھری وہی نمبردار اگلے دن آتے کالی صاحب آج تسی میرے نال آپ ہونا، میں نال تھانوں لے کے چلا گا۔ تو چودھری صاحب نے میرا خطاب پڑھیا ہو تے ڈیرے تے جدوں اے بوا ٹپے گا تے کتا جدوں ویکھے گا نا کہ مالک دے ہاتھ دے وچ دا ہاتھ ہے تو کتے کو تسی پوچھ لو گے کل جدوں بھونکدا پیا سے تے کتے نے بھونکنا ہی بھونکنا، کیونکہ کتی دا بچہ ہوگا اور کتی دا بچہ جڑا وہ بھونکدا ہی ہے، اور وہ بھی کتے نے کہ جڑے صحابہ نوں بولدے نے کہ اپنے بیت نوں بولدے، وہ کتے تو بھی بدتر نے۔ ایک کتے نے کتا ہو کے سبق دیتا، انہیں کہا کل تاں بھونکیا سا مالک دے نال نہیں تھے، اج بھاویں ہے تے میں کتا پر مینوں اتنا پتا ہے جڑا مالک دے نال ہو جاوے اونوں بھونکی دا نہیں۔ گل سمجھنا ذرا، حضرت علی دا ہاتھ اینج کر کے چکیا اور سرکار دسن رہے سن کہ اگر مالکاں دے نال پیار کرتے ہو نا پھر ایسے کتے نہ بننا۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نے اگر میرے نال پیار کرتے ہو تو پھر علی دے نال بھی پیار کرنا۔ اے میں نا ہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی حدیث پاک جی ہے غدیر قوم والی، یہ جدوں حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کو دی شرح پوچھی گئی، آپ نے پھر بیان فرمائی۔ لوگوں نے اس وقت یہ شوشے چھڑنے شروع کر دیتے کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اندر پہلے، اج بھی کچھ لوگ جو کہتے ترتیب دے وچ پہلے نے افضلیت دے وچ اگے، اور کئیاں دی عقل اتوں تک ماری گئی، وہ کہتے کہ سارے نبیاں تو ود کے علی افضل معاذ اللہ۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو سرکار نے حدیث بیان فرمائی، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کے 3 گروپ بن گئے۔ علی تیرے بارے میں 3 گروپ بنے، ایک وہ ہو گئے کہ جڑے تینوں تیرا رتبہ نہیں وہ اس کو بھی ود کے تینوں رتبہ دے،
نبیاں تو بدا چھڑیا یہ لوگ فرمایا جہنمی ہونا، اور ایک فرمایا علی جڑا تیرا رتبہ ہے تینوں وہ بھی نہیں دے، فرمایا وہ بھی جہنمی ہون گے۔ اور علی نے جڑا علی ہی نہ مانے لعنتی بد کردار ہے جہنمی۔ اور فرمایا تیسرا گروپ وہ ہوئے گا کہ علی جڑا تیرا منصب ہے جڑی تیری شان ہے وہ لوگ منن گے بھی بیان بھی کرن گے، فرمایا وہ جنتی وہ اسی الحمدللہ اہل سنت جو ہے علی دا وہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث حضرت امام حسن مصنع دے کول جدوں پہنچ آپ نے فرمایا بھئی ایویں غلط حدیث پاک دی شرح نہ بیان کرو۔ حضرت امام حسن مصنع نے دی شرح فرمائی اور فرمایا خلافت کا اعلان سرکار نے نہیں کیتا، اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوندا تے میرا نانا ڈنڈے دی چوٹ دے اوتے سرکار خود جڑے نے واضح طور تے بیان کرتا، سرکار نوں کسے دا خوف ہے؟ سرکار خود شریعت دین آئے تھے نا، شارع نے شارع اسلام محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، ہر مسئلہ انہوں نے کھول کھول کے بیان فرمایا، اے مسئلہ نہ کھول کے بیان فرماتے تو حضرت حسن مصنع نے دی شرح کی تھی من کنت مولا فہذا علی المولا، فرمایا خلافت نہیں بیان کی تھی، اگر بیان کرنی ہوتی تو سرکار کھول کے بیان فرماتے، سرکاراں نوں کسی دا ڈر نہیں۔ اور دوسری وجہ حضرت امام حسن مصنع نے جو بیان کی تھی، اے تھوڑی جی ذرا عقل دے نال گل سننا جی، غور دے نال۔ حضرت امام حسن نے فرمایا اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کے متعلق ہی فرمایا کہ علی جڑا وہ خلافت کے اندر پہلا ہے جی، تو پھر مینوں یہ دسو کہ جدو حضرت ابو بکر صدیق منصب خلافت آئے تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خلافت تو ہٹایا کیوں نہیں علی نے؟ انہاں مطلب ہے تسی علی نو بھڑا کہندے گناہگار کہہ رہے ہو؟ اوے علی تے ہوے کہ جنے رب دا بھی حکم ساری زندگی منیا تے نبی دا بھی حکم منیا یا نہیں منیا؟ اونچی آواز نہ بولو۔ اگر سرکار نے فرمایا ہوندا کہ خلافت دا حق علی تیرا ہے تے ایندا مطلب ہے کہ ابو بکر بیٹھ گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دی گل نہیں منی تیرے کہنے دے مطابق، اے تے ہو گئے گناہگار۔ وہ تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر گل دے اوتے ہر سونے دی مسکراہٹ دے اوتے اپنی جاناں قربان کر دیندے سن۔ اے حکم موجود ہوندا علی دے واسطے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، شیر خدا ہے، باب خیبر ہے، حق دے نال اکھاڑ کے پھینکن والا۔ اگر حق پہلا ہوندا کسی دی مجال نہیں ہے کہ خلافت دے اوتے پہلے آئے۔ مانتے پے ہو جی؟ کسی نو اعتراض ہوئے ہے، کسی نے اگر یہ دیکھنا ہوئے حوالہ تو میں بتا دوں گا، پر میرا دل نہیں کرتا کہ میں حوالے بیان کرا۔ میرا دل کرتا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا پھر دلیلاں والے پاسے نہ جایا کرو۔ غلام کا کام یہ ہے کہ مالک نے پٹا پا دیتا جدھر نو پھیرتا بس ٹرتے جایا کرو، اے بہاؤ دیو بہاؤ بہا ویکھیے تے ادو کہ جدوں کوئی پتہ ہوئے کوئی پڑھنا بھی جانتے ہوئے کہ جدوں پڑھنا نہیں جانتے تو پھر جڑے بیان کرتے پھر انہوں کی گل ہی سن لیں گے، تھوڑا اعتبار کر۔ تو حضرت امام حسن مصنع کا تذکرہ نہیں ہوتا، وجہ ہے انہوں نے ابو بکر کی شان بیان کی تھی۔ اے لوگ حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے تھے، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کمال۔ تسی کی سمجھدے ہو روضہ رسول دے اندر جڑے آرام کرتے پے ایویں نے وہ سرکار نے ایویں انہاں نوں کول، اور پھر ہر ایک نوں پتہ ہے کہ جنوں بھی پیدا کیتا گیا وہ قبر کتنے بنتی ہے، پتہ ہے سارے نوں اتوں ہی مٹی ہوندی چنی گئی ہے، اور فرشتے اتوں مٹی ہوندی اٹھائی ہے، اوتھے پھر وہی قبر بنتی ہے۔ مینوں دس اتوں محمد اور رسول اللہ دی مٹی چکی نالوں ابو بکر دی چکی گئی، نال حضرت عمر دی اٹھائی گئی۔ تو جنہ مرضی کٹا لا یہ ود دیکھ رہے، جنہ مرضی کٹا لا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اسی نبی دے گھر والے بھی نوں مانتے ہیں کہ نبی دے در والے بھی مانتے ہیں، دونوں نوں مننا ہے، دونوں دے نوکر اور صحابہ کے خلاف ہو کے کہ صحابی نہیں آتے بیت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جو اہل بیت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ صحابی نہیں؟ صحابی بھی دے ہیں حضرت امام حسین حضرت امام حسن، کیا کہ صرف اہل بیت نے، یہ صحابی نہیں؟ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ صحابی انہوں کہتے ہیں کہ جن نے ایمان دیا اکھا دے نال بدوہا دے چہرے کی زیارت کی تھی، امام حسن نے نہیں کی تھی، امام حسین نے نہیں کی تھی، یہ صحابی بھی نے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی جو شانہ بیان فرمائیا بالکل حق نے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک جملے
رسولے نو اسی منن والے ہاں کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ہے۔